الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم جناب محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مرکز کے ذمہ داران اور آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں شریک خواتین و حضرات اور پیارے بچوں کی تربیت بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے. بچوں کی تربیت میں پیرنٹنگ، آرٹ آف پیرنٹنگ، یا ہم کہہ سکتے ہیں فن پرورش، اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے جو آج ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. فن پرورش نہیں ہے، آرٹ آف پیرنٹنگ پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. بچوں کی تربیت کے بھی بہت سے پہلو ہیں، اس پر بھی ہم آج بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے بعض نفسیاتی پہلو. اس پر ہماری گفتگو ہوگی 30-40 منٹ میں. 1-2-3 گوشوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، اور ہر انسان بالکل یونیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نعوذ باللہ میس پروڈکشن کا کام نہیں ہوتا. جیسے کرسیاں ڈھالنے کی مشین کرسیاں ڈھالتی چلی جاتی ہیں، ایک ہی قسم کی کرسیاں بنتی ہیں. عموماً ہمارا گزر کار کی فیکٹری کے اوپر سے ہوتا ہے. وہاں جب بنگلور سے ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ہی کار ہے وائٹ کلر کی تو 1000 کاریں کھڑی ہیں، ریڈ کلر کی کار ہے تو 500 کاریں کھڑی ہیں. تو ماس پروڈکشن کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتا. ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے پیدا کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ اس فرد کا بھی کام ہے کہ وہ پہچانے کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. ماں باپ کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کو ڈسکور کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں. اگر آپ کے 3 بچے ہوں تو تینوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا، تو آپ تینوں کی ایک ساتھ تربیت نہیں کر سکتے، تینوں سے ایک چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ کو 5 بچے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو 5 کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی پیدا کیا ہے تو وہ ابس کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا، اور ماس پروڈکشن کا کام نہیں کرتا. ہر پیس انڈیویجول پیس ہے، ڈیزائنر پیس جسے کہتے ہیں. مارکیٹ میں وہ ایک ہی پیس ہوتا ہے. خواتین خاص کر جانتی ہیں کہ ڈیزائنر پیس کی کلوتھنگ ہوتی ہیں، تو وہ جو کلاتھ ہے، وہ جو کپڑا ہے، یا وہ جو ڈریس ہے، وہ صرف ایک ملے گا مارکیٹ میں، ڈیزائنر پیس. اسی طرح ہم میں سے ہر فرد ڈیزائنر پیس ہے. میرے جیسا کوئی ثانی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں ہوگا. آپ کے جیسا کوئی فرد دنیا میں آج موجود نہیں ہے، نہ آئندہ آنے والا ہے. آپ کو ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی کریٹ کیا ہے. اب یہ بہت بڑا کام ہے کہ فرد پہچانے کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا یونیکنس کیا ہے، میری آؤٹسٹینڈنگ صلاحیت کیا ہے، میں دوسروں سے کیسے مختلف ہوں، میرا پرپس کیا ہے. ایک جنرلائز پرپس ہے. جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین. انسانوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جنرلائز مقصد نہیں، اس میں سے ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگ تو اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہو ایم آئی، اور ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو دریافت کریں کہ یہ بچہ کیا ہے. پھر اس کے بعد انسان گرو ہونے لگتا ہے. پیدائش کے بعد گروتھ ہوتی ہے. تو گروتھ کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے گروتھ، ایک لفظ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. جب ہم گروتھ کہتے ہیں تو بڑھوتری ہے، بڑھت اس کو کہتے ہیں ہم، یا نشو نما. بچہ پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے باڈی کے اندر چینجز آنے لگتے ہیں، اور کوانٹیٹیو چینج آتا ہے. یعنی یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو 3 kg کا تھا، پھر کچھ دنوں گئے تولتے ہیں تو اب 3.5 کا ہو گیا، پھر بڑھتے 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 وہ 15-20 kg کا ہو جاتا ہے جب اسکول جانے کی عمر ہو جاتی ہے اس کی. یہ تو کوانٹیٹیو چینج ہوتا ہے، یہ گروتھ ہے، یہ نشو و نما ہے.
ڈیولپمنٹ جب کہتے ہیں سائیکالوجی میں تو اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. وہ کوانٹیٹیو گروتھ نہیں ہے, وہ انچز میں نہیں ناپا جاتا, وہ ویٹ پہ تولا نہیں جاتا. وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ارتقاء, یعنی یہ کہ بچہ جب بڑھنے لگتا ہے تو کس عمر میں اس نے کتنی زبان کو سیکھا, کتنی اوکیبلری وہ جانتا ہے, کن باتوں کو اس نے یاد رکھا, کن اداؤں کو اس نے سیکھا, اس کی سوچ کیا بنی, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا بنا, وہ اپنے ایموشنز پر کیسے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ ارتقائی مراحل ہیں. باریک سا فرق ہے. یعنی ایک کوانٹیٹیو گروتھ ہے, ایک کوالٹیٹیو گروتھ ہے. ایک میں یہ ہے کہ آپ انچ میں ناپتے ہیں اور کے جی میں تول سکتے ہیں, یا اسکول کے گریڈز میں. اب آپ کا بچہ کون سی کلاس میں, 3rd میں ہے, 4th میں ہے, 5th میں ہے, آپ یہ کاؤنٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے زندگی میں کیا سیکھا, کیا حاصل کیا, کیا لرن کیا, میچیورٹی کتنی پائی. ایک فزیکل میچیورٹی ہوتی ہے, ایک مینٹل میچیورٹی ہوتی ہے. فزیکلی بعض بچے میچیور ہوتے ہیں, مینٹلی کمزور ہوتے ہیں. بعض بچے فزیکلی کمزور ہو سکتے ہیں لیکن مینٹل میچیورٹی آتی ہے. تو پیرنٹس کو اس میں نفسیاتی پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کی میچیورٹی میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. لائف کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہے, جمود نہیں ہے, منجمد نہیں ہے, رکی ہوئی نہیں ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ہم میں سے ہر فرد ہر دن گرو ہوتا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے. شعوری یا غیر شعوری چیزیں سیکھتے ہیں, اخلاق سیکھتے ہیں, کردار سیکھتے ہیں, ایٹیٹیوڈ سیکھتے ہیں, بیہیویئر سیکھتے ہیں. اچھے بنتے ہیں, برے بنتے ہیں, لیکن چینج ایوری ڈے ہوتے رہتا ہے. ہمارے موضوع میں ایک تو بچے ہیں, بچوں کی تربیت. اور میں نے بتایا کہ ہر انسان یونیک ہے, اور قرآن نے بتایا کہ انسان اپنے آپ پر بھی غور کرے گا تو خدا کو پائے گا. خدا کو پانے کے 3 اصل میں بڑے بڑے سورسز ہیں. ایک سورس ہے یونیورس, ایک سورس ہے انسان خود, ایک سورس ہے اس کا انٹرنل وائس. تینوں جگہ سے مغرب نے تعلیم کے ذریعے خدا کو نکال دیا. یونیورس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بگ بینگ تھیوری ہے, انسان کے وجود کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ڈاروین تھیوری ہے, اور موریلٹی جو ہے وہ ریلیٹیو چیز ہے. موریلٹی وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں. ہر زمانے میں لوگ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سیٹ آف رولز نکالتے ہیں جیسے موریلٹی کا نام دے دیا جاتا ہے. یعنی 3 جگہ تو خدا کو انسان پا سکتا تھا, تینوں جگہ سے انہوں نے نکال دیا. تو دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے رب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے, پہچان نہیں رہا ہے اسے جس نے تجھے پیدا کیا. پھر آگے تفصیلی باتیں ہیں. تو انسان اپنے آپ پر غور کرے, اپنی پیدائش پر غور کرے تو وہ خدا کو پا سکتا ہے. یہ ہے بچوں کی تربیت میں. میں نے بچہ اور انسان اس کو میں نے ڈیفائن کیا. نفسیاتی پہلو, نفسیات کو آسان زبان میں, چونکہ کامن پروگرام ہے تو آسان زبان میں نفسیات کسے کہتے ہیں, سائیکالوجی کسے کہتے ہیں, اصل میں بیہیویئر سائنس ہے. وہ انسان جیسے بیہیو کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, سلوک کرتا ہے, اس کی اسٹڈی کا نام سائیکالوجی ہے. ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ آپ کا جو بچہ ہے, آپ سائیکالوجسٹ ہیں پیرنٹس کی حیثیت سے. تو ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو پریڈکٹ اینڈ ٹو کنٹرول بیہیویئر, اے سمپل آسان ترین جو ہے اس کی تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے. واٹ از سائیکالوجی؟ سائیکالوجی از ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر, ٹو پریڈکٹ دی بیہیویئر اینڈ ٹو کنٹرول دی بیہیویئر. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں, چونکہ بات ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے بہت سے لوگوں کو. ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر, مان لیں کہ آپ نے بچے کو فون دیا. آپ کا بچہ 3rd اسٹینڈرڈ 4th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے. وہ آپ سے آگے پوچھا ممی فون چاہیے, تو آپ نے فون دیا. فون دیتے ہوئے آپ نے اسے کہا کہ بھائی آدھے گھنٹے کے لیے استعمال کرنا ہے اور یہیں بیٹھنا ہے, میں کچن میں پکا رہی ہوں, تم سامنے ہال میں بیٹھو. اب سائیکالوجی, یہاں سے آپ سائیکالوجسٹ ہیں, یہ نہ سمجھے کہ سائیکالوجسٹ سے مراد آپ کے پاس جو ہے سائیکالوجی کی ڈگری ہو. یہ بات غلط ہے. وہ جو فائنر چیزیں ہوتی ہیں اسے سیکھنے کے لیے آدمی کوالیفیکیشن حاصل کرتا ہے, فائنر چیزوں کے لیے. ورنہ ہمارے والدین, ہمارے دادا دادی سائیکالوجسٹ نہیں تھے. بچوں کو آبزرو کر کے وہ سمجھتے تھے. بچے کو رونے کو دیکھ کر دادی بتاتی تھی کہ کس لیے رو رہا ہے. یہ بھوک سے رو رہا ہے, سردی سے رو رہا ہے, پیٹ کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے, یا پیٹ میں گیس کی وجہ سے رو رہا ہے. یہ ماں باپ سمجھتے تھے پہلے زمانے کے لوگ. تو اس کے لیے سائیکالوجسٹ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے بیہیویئر کو, بچوں کی بیہیویئر کو. یہ ویسے ہی جیسے ڈسکوری چینل میں یا اینیمل پلانٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز آتا ہے
اور وہ جنگل کے بعض جانوروں کے بارے میں بتاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا علم نہیں ہے. وہ جو جنگلی جسے کہتے ہیں جنگل میں وہ آبزرو کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ پنجے دیکھ کر بتاتا ہے کہ ادھر سے شیر گزرا ہے، یہ نر گزرا ہے کہ مادہ گزری ہے. آواز جو آ رہی ہے وہ میل شیر کی ہے یا فیمیل کی ہے، وہ جو آواز ہے وہ کس لیے ہے، اپنے پارٹنر کو وہ بلا رہی ہے یا کسی دشمن کی وجہ سے وہ دھاڑ رہی ہے، وہ جو جنگلی ہے وہ بتاتا ہے. اسی طرح بہترین طریقے سے جمع کر کے الفاظ خوبصورت دے کر بایولوجی سے بیان کرتا ہے. یعنی وہ جنگلی بھی بایولوجسٹ ہے، اسے زیادہ معلومات ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بایولوجسٹ ہونے کے لیے کسی آدمی کو ڈگری ہی کرنا ضروری نہیں ہے. جو جنگل میں رہتا ہے وہ خود جانتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. ایسے ہی ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے اور بیہیویئر کو سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ جارگنس نہ ہو، وہ اصطلاحات نہ ہو. تو بچوں کو میں نے کہا کہ آپ نے فون دیا، اب دو آؤٹ کم ہے. ایک بچہ یہ ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد فون لا کر دے دے، ممی لیجیے فون، واپس دے دیا اس نے. آپ نے پوچھا کیا کیا تم نے، تو میں نے وہ فلاں جو ہے ترانہ سنا، میں نے فلاں جو ہے وہ دیکھا، سیریل دیکھا، جو بھی ہے. دوسرا بچہ ہے جو کہتا ہے کہ ابھی لا رہا ہوں، ابھی لا رہا ہوں، ابھی لا رہا ہوں، اور کرتے کرتے آپ نے دیا تھا آدھا گھنٹے کے لیے، وہ 1 گھنٹہ کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ ممی اصل میں وہ کوشچن پیپر بھی آیا ہے، ٹیچر نے بھیجا تھا، وہ بھی مجھے دیکھنا ہے. پھر وہ بالکنی میں چلا جائے گا، بات کرے گا فلاں سے فلاں سے. 2 آؤٹ کم ہو گئے. یہ آپ کا کام ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر. یہ ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار. تو آپ نے دونوں بچوں میں فرق سمجھ لیا. کون آگے چل کر پریڈکٹ کریں گے آپ کہ فون ایڈکٹ کون ہونے والا ہے، اور کون ہے جو فون کو ایک ریسورس کے حصے سے استعمال کرے گا، اوبیڈینس کے ساتھ واپس لوٹائے گا. اس کے لیے بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں. آپ پہچان سکتے ہیں اگر 4 5 6 مرتبہ آپ نے اس بیہیویئر کو دیکھ لیا، بار بار یہی ہوتا رہا، تو بیہیویئر کو دیکھنے کے بعد آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کے لیے کنٹرول آسان ہے کہ جو بچہ جو زیادہ استعمال کرتا رہا، اس سے کہیں گے کہ ہم فون نہیں دینے والے، اس لیے کہ تم کبھی بھی جو ہے آدھے گھنٹے میں نہیں دیتے اور تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو. جب تک کہ تم وعدہ نہ کرو یہاں سامنے بیٹھو گے آدھے گھنٹے کے اندر دو گے، تب تک ہم نہیں دیں گے. تو آپ کریکشن کر سکتے ہیں بیہیویئر کو ایٹ ینگر ایج. تو سائیکالوجی کا مطلب، نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ پہلے انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر، پریڈکٹ دی بیہیویئر، کنٹرول دی بیہیویئر. ماں باپ پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں میں ہار جاتے ہیں، بلکہ تینوں چیزیں نہیں سمجھ پاتے. نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ اسے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آگے 5 سال کے بعد یہ لڑکا کیا ہونے والا ہے، اور نہ کنٹرول کر پاتے ہیں. آپ 2 بچوں کو اپنے گھر کے پیسے دے دیجئے، کہیے کہ تمہارا منتھلی ایکسپینڈیچر ہے، آج ایک تاریخ ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں 300 روپے مثال کے طور پر، آپ 1000 روپے دیجئے. بتا دیجئے کہ بھائی روز کے 10 روپے کے حساب سے شام میں بچے چاہتے ہیں کچھ ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹ، سموسہ کھانے کے لیے، کہا کہ بھائی رکھ لو. اب آپ جسٹ آبزرو کیجئے کہ ایک لڑکا ہے جسے آپ نے 300 روپے دیا، آج 100 روپے کی چیزیں لایا، کھایا، ہنگامہ کیا، دوسرے دن اور کچھ پیسے سے خرچ کیا، 5 6 7 دن کے بعد پوچھے تو پیسے خالی اس کے 300 روپے. دوسرا بچہ ہے وہ گن کے استعمال کر رہا ہے 10 روپے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ گھر میں آج مہمان آئے، چاکلیٹ لے کر آئے، تو آج کا 10 روپے اس نے جیب میں رکھ لیا، بچا لیا. پھر 2 دن کے بعد ممی نے سموسہ بنا دیا تو اس دن کا بھی 10 روپے جیب میں رکھ لیا. منتھ اینڈ کے بعد پوچھیں تو اس کے پاس 300 روپے میں 100 روپے نکل گئے. تو آپ نے پہلے انڈرسٹینڈ کیا دونوں کے بیہیویئر کو، اس کو بھی ہم نے 300 روپے دیا، اس کو بھی 300 روپے دیا، یہ ایک ہفتے کے اندر اڑا دیا. اور یہ بچہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کے جیب میں 40 50 100 روپے بچاتے ہیں. آپ نے آبزرو کیا. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو 1000 روپے دیں گے تو کیا ہوگا. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاسٹل میں بھیجیں گے اور ہاسٹل کے اخراجات کے لیے 5000 روپے بھیجیں گے تو یہ کیسے خرچ کرے گا، یہ کیسے خرچ کرے گا، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایکسٹرا ویگنز ہے، اسراف کرنے والا ہے، تو آج ہی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی ہم موضوع کی شروعات ہی میں ہی کہ نفسیاتی پہلو میں ہم نے نفسیات کو سمجھا. از اٹ کلیئر؟ تم کو بھی سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی کہہ رہا کہ سمجھ میں آ گیا. یہ ہر پہلو سے، پیسوں کا ہو، گیجٹ کا یوسیج ہو، اسی کہ آج گھر گھر کا پرابلم ہے گیجٹ یوسیج. تو اس لیے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ کون سا بچہ آپ کے لیے پرابلم بننے والا ہے اور کون سا بچہ اوبیڈینٹ ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ مقصدی طور پر گیجٹ کا استعمال کرے وہ کون سا بچہ کر سکتا ہے. آپ کی تعلیمات کو کون سنتا ہے، کون سمجھتا ہے، کون بیہیو کرتا ہے، کون جو اوبیڈینٹ ہے، یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اگر کینلی آبزرو کریں گے آپ. دس از سائیکالوجی، ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر، ٹو پریڈکٹ دی بیہیویئر اینڈ ٹو کنٹرول دی بیہیویئر. پیرنٹس کا کام کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. میں نے بتایا کہ نفسیاتی پہلو میں کہ ہر انسان کو اللہ نے یونیک پیدا کیا، ہر انسان یونیک ہے. یہ اگر ہم نہیں پہچان سکے تو آج ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ اور گھر میں اور اسکول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ
انسان وہ بنے جو وہ بننا چاہتا ہے، وہ بنے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ آپ کوئرس نہ کریں، آپ جبر نہ کریں، آپ اپنی مرضی تھوپے نہیں، اسے وہ بننے کا موقع فراہم کیجئے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، انسان کے گروتھ اور انسان کے ارتقاء کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیت کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ انسانی شخصیت کے گروتھ کے لیے بہت شاندار آیت ہے کہ جس طرح سے ایک بیج، اس کے ڈی این اے میں پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، پورا فیوچر لکھا ہوا ہے، جنریشنز آفٹر جنریشنز اس بیج سے کیا ہونے والا ہے، کتنے پھول نکلنے والے ہیں، کتنے پھل پیدا ہونے والے ہیں، وہ پھل کتنے لذیذ ہوں گے، یہ سب اس ایک بیج کے ڈی این اے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ آپ کا کام ہے اس کو بیج کو بونا، بیج کو بونے کے بعد آپ کا کام ہے صرف نگہداشت کرنا۔ وہ بیج آٹومیٹک جو ہے تناور درخت بنے گا، پہلے سے وہ کومپل پھوڑے گا، پھر زمین کے باہر آئے گا، پھر گدرائے گا، پھر بڑا درخت بنے گا، تناور درخت بنے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گے، اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جائیں گی، اور شاخیں جب پھیل جائیں گے تو وہ پھول دینے لگے گا، پھل دے گا وہ درخت، اور سب کے لیے مفید ہوگا، سایہ فراہم کرے گا، گلہریاں آئیں گی، تتلیاں آئیں گی، اس میں بندر آئیں گے پھل کھانے کے لیے، جانور آ کر اس کے سائے میں آرام کریں گے، انسانوں کے قافلے آئیں گے اور آرام کریں گے۔ ایک بیج، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا، وہ سب کچھ ہوگا، وہ سیلف ایکچوالائزیشن کہتے ہیں اس کے لیے ٹرم۔ اس ٹرم کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی، قرآن کی یہ مثال ہے، سیلف ایکچوالائزیشن، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت اور استعداد کو لکھ دی ہے، وہ اپنے استعداد کے درجہ کمال کو پہنچ جائے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں ہر فرد اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے، میرے اندر اللہ نے جو لکھا ہے وہ میں درجہ کمال کو پہنچ جاؤں تو میرا تزکیہ ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی، جو استعداد دی، جو پوٹینشیل دیا، جو کیپیسٹی دی، جو کیپیبلٹی دی، جو ایبلٹی دی، اس کے مطابق آپ گرو ہو جائیں تو آپ کا تزکیہ ہو گیا۔ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ پیدا کیا، کوئی آم کا درخت ہے، کوئی املی کا درخت ہے، کوئی ناریل کا درخت ہے۔ املی کا درخت خواہش نہ کرے کہ میں ناریل کے درخت کی طرح بن جاؤں، ناریل کا درخت یہ تمنا نہ کرے کہ میں جو ہے آم کے درخت کی طرح بن جاؤں، ہر درخت الگ ہے۔ تو ہمیں یہ جو ماں باپ کرتے ہیں بچوں کو کہ تم اس کی طرح کیوں نہیں ہوئے، تم اس کی طرح کیوں نہیں پڑھتے، تم اس کی طرح نمبر کیوں نہیں لاتے، بھائی وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، آپ یہ کیوں کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کی طرح نمبر لائے، اس کی طرح جو ہے ترانہ پڑھے، اس کی طرح آرٹ کرے، اس کی طرح اسپورٹ میں میڈل لے آئے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ سیلف ایکچوالائزیشن کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک فرد کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ پہچان لے اور آپ مدد کریں پہچاننے میں، اور وہ ترقی کر کے ارتقاء پذیر ہو کر وہ مکمل ہو جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یا صفات میں سے کوئی صفت آتی ہے تو تھمب رول یہ ہے کہ اس صورت کا مضمون بھی وہ ہوتا ہے۔ یہ تھمب رول ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ آیت شروعات میں، سورت کی شروعات میں اگر یہ آئے کہ رحمان و رحیم تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہوں گی، حکیم تو سائنٹیفک باتیں ہوں گی، عزیز تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو پنش کیا اس کا تذکرہ ملے گا۔ یہ جو پہلی، دوسری، تیسری آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے وہ اس صورت کے اندر مضمون بھی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تو رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، اعلیٰ، علو، بلندی، آپ کو بھی بلندی کی طرف جانے کا فارمولہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کیسے گرو ہوں گے، آپ کے ارتقاء کے سلسلے میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں، گروتھ کے سلسلے میں وہاں مضمون ملے گا۔ اور آگے ہی کہہ دیا گیا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی، کہ انسانی گروتھ اور انسانی ترقی، انسانی نشو و نما کی مثال ایک کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے دی جس نے چارہ اگایا اور وہ تناور درخت بن کر غثاء احوی کا ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ ایک دم گھنا سرسبز و شاداب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غثاء احوی۔ بعض مترجمین نے کوڑا کرکٹ لکھا ہے، امین صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دم گرین ہو جائے اور ڈارک گرین ہو جائے، گروتھ کے آخری انتہا کو پہنچ جائے۔ تو دانہ بویا گیا اور وہ سبزہ اگا اور درخت بن گیا۔ یہی اس کی ترقی، یہی اس کا ارتقاء، یہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔
تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کے اندر کیا یونیکنیس اسے فائنڈ آؤٹ کریں اور موقع دیں کہ بھائی وہ بن جائے، بس ختم۔ یہ وہ نفسیاتی پہلو ہے جو ماں باپ عموماً مس کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب ہونا ہے۔ ماہرین نفسیات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کب ہونے والا ہے یہ کام۔ 2 اسٹیج ہے، سمجھ لیجئے۔ ایک اسٹیج ہے کہ جب آپ ڈھل چکے ہوتے ہیں، یو آر جسٹ اے بنڈل آف واکنگ ٹریٹس، یعنی ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو کچھ صفات کو لے کر چلتے پھرتے ہیں، بنڈل آف ٹریٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پلاسٹک اسٹیج، جہاں آپ چینج کر سکتے ہیں، مولڈ کر سکتے ہیں، ڈالتے ہیں نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹل کو گرم کر کے کسی مولڈ کے اندر ڈالتے ہیں اور کچھ دیر کے اندر وہ جمتا ہے۔ اس سے پہلے آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کانکریٹ کو کالم میں ڈالتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کانکریٹ میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ کھول دے سکتے ہیں کالم کو 2 4 5 گھنٹے کے اندر۔ تو اسی طرح پلاسٹک اسٹیٹ بچوں کے اندر کب تک جو ہے وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور کب تک آپ چینجز لاتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف ماہرین نفسیات نے مختلف باتیں کی ہیں۔ جیمز جو سائیکالوجسٹ ہے، اس نے یہ اصطلاح دی کہ پلاسٹک اسٹیج، یعنی انسان کو چینج کرنے کی عمر کب تک ہے۔ ان میں سے بیجو کا کہنا ہے کہ 2 سال سے 5 سال کی عمر تک آپ بچوں کے اندر چینجز لا سکتے ہیں۔ وائٹ کا کہنا ہے کہ 8 مہینے سے 18 مہینے کے اندر ہی آپ چینجز لا سکتے ہیں، اور ایرکسن کا کہنا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ ہوتا ہے۔ تو کسی نے 8 مہینہ، کسی نے 18 مہینہ، کسی نے 2 سال اور کسی نے 5 سال کہا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ 10 سال کے اندر اندر چینجز لا سکتے ہیں۔ میکسیمم لمٹ آپ 10 سال تک۔ اب بعض پریشان ہو سکتے ہیں ماں باپ کے، صاحب ہمارا بچہ جو 10 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، تو اب اسے کیسے کریکشن کریں؟ اس کا بھی جواب موجود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چینجز 3 طریقے سے آتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ ایک تو سیٹ پیٹرن، جیسے انسان گرو ہوتا ہے، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، بس فزیکلی آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں، بچہ گرو ہو رہا ہے، آپ کی توجہ کا وہ محتاج نہیں ہے، آٹومیٹک گرو ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی آئیں گی، کچھ برائیاں بھی آئیں گی۔ چینج آنے کے 3 طریقے تھے، ان میں سے ایک ہے پیرنٹل چینج۔ پیرنٹ اگر چاہیں تو گفتگو سے، پیار سے، محبت سے، باتوں سے، دلیل سے، استدلال سے چینج لا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، زندگی میں کوئی ایک فرد مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان بدل جاتا ہے۔ کوئی ایک فرد مل جاتا ہے، ہم نے بچوں کو ایسائیوں میں بھیج دیا، مان لیجئے مثال کے طور پر، وہاں بھیا ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے 20-22 سال کا، بچے ان کے ساتھ چلتے ہیں، اسے ماڈل ماننے لگتے ہیں، چینج آ جاتا ہے۔ یا کوئی ٹیچر ہوتی ہے کلاس میں جس نے ایک بچے کو خاص طور پر پہچان لیا کہ صاحب یہ ہیرا ہے، اسے تھوڑا سا پالش کریں گے، اسے مانجیں گے تو یہ بہت ہی شاندار بن سکتا ہے۔ کوئی ٹیچر، کوئی فرینڈ، یہ دوسرا چینج کا ذریعہ ہوتا ہے، ایجنٹ ہے۔ پہلے ایجنٹ تو چینج کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی بندہ ملتا ہے جسے آگے چل کر ہم مربی، مرشد، پیر، امیر، صحبت صالح، بہت سے نام دیتے ہیں۔ چینج کا دوسرا ذریعہ یہ سائیکالوجسٹ نے بیان کیا۔ چینج کا تیسرا ذریعہ ہے کہ کسی بھی عمر میں انسان انٹرنلی موٹیویٹڈ ہو جائے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو کسی بھی عمر میں بدل سکتا ہے۔ 99 قتل کے بعد بھی انسان نیک بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ اس کے لیے انٹرنل موٹیویشن چاہیے، انسان سوچے کہ مجھے بدلنا ہے۔ یہ 3 چینجز کے ذریعے ہیں۔ یہ الگ ہے، موضوع پر ہم آتے ہیں۔ میں تھوڑا سا موضوع سے باہر جا کر میں نے ان کو اطمینان دلا دیا جو ماں باپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بچے 18 20 22 25 کے ہو گئے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ پہلو ان کے تشنا رہ گئے، کیسے ان کی اصلاح ہوگی، تو میں نے بتا دیا کہ اصلاح کے لیے بہت سے اور ذرائع بھی موجود ہیں۔ تو بچوں کے اندر نفسیاتی طور پر جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہیلپ دیم ڈسکور ہو دے آر، آپ ان کی مدد کیجئے تاکہ وہ پہچان سکے کہ وہ کون ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے اندر بھی وہ نگاہ ہونی چاہیے، اور یہ ماں باپ کرتے تھے زمانے میں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، ہم ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں، تو بچپن سے انہوں نے ہم لوگوں کو پہچانا اور ہمیشہ موٹیویٹ کیا، ہمیشہ پازیٹیو اسٹروک دیتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کیا الفاظ کہے، کچھ الفاظ تو میرے ذہن میں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ میسیج دیتے تھے کہ یو آر اے ونر، یو آر اے سکسیسفل پرسن، یو کین لیڈ، یو آر اے ڈوئر، یو آر این اچیور۔ یہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ میسیج انہوں نے بچوں کو کنوے کیا۔ تو ماں باپ کا کام یہ ہے کہ ہیلپ دیم ڈسکور ہو دے آر، انہیں مدد کیجئے کہ وہ پہچان سکے کہ وہ کون ہے۔ آپ بتائیے کہ بھائی تم بہت اچھا پڑھتے ہو، تم تو اسپورٹس میں بہت اچھے، آگے بڑھو، ارے تم تو آرٹ میں بہت اچھے ہو، یہ ڈرائنگ کرو، وہ پینٹنگ کرو، فلاں جگہ جا کے ہم نے کلاسز میں لگا دیا اس کو،
یہ ہماری بچی تھی جسے ابھی آپ نے سنا. بچپن سے ہم نے دیکھا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، یونیک ہے، میلوڈی ہے، میوزیکل انٹیلیجنس اس کے پاس موجود ہے. تو اس میدان میں ہم نے اس کے لیے مواقع فراہم کیے. تو وہ پروفیشنل سطح پر الحمدللہ گاتی بھی ہے، اور بہت جیسے کہ سی اے کا پروٹیسٹ وغیرہ ہوا تو بہت سی جگہ اس کا ڈیمانڈ بھی تھا. اس زمانے میں جو انقلابی ترانے گاتے تھے لوگ، تو وہ انقلابی ترانے گاتی ہے. تو ماں باپ کا کام ہے کہ آپ بچوں کو فائنڈ آؤٹ کریں. نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکیں تو خاموش رہیے. جبر نہ کریں کہ میں نیٹ کرنا ہی ہے، ڈاکٹر بننا ہی ہے. دوسری بار نہیں تو تیسری بار بیٹھو، تیسری بار نہیں تو چوتھی بار بیٹھو. مجھے بھی معلوم ہوا کہ ایک بندہ ایک جگہ سے نیٹ کریک کیا اور 670 وغیرہ نمبر لایا، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ 5th اٹیمپٹ میں آیا. 5 سال میں تو ڈاکٹر بن جائے گا. مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد آپ نیٹ کریک کر رہے ہیں تو آپ اس بچے سے 5 سال بڑے ہیں جس نے نیٹ میں پہلی بار اٹیمپٹ کیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے. ہیلپ یہ کریں کہ وہ جو بننا چاہتے ہیں وہ بننے میں مدد کریں. پہلے ڈسکور کریں کہ ہو دے آر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ علامہ اقبال عام بچوں کی طرح قرآن مجید سے شوق تھا، شغف تھا، اور بہت خوش الہانی کے ساتھ جھوم جھوم کر تلاوت کر رہے تھے. بازو سے ان کے والد کا گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ اقبال قرآن کی ایسی تلاوت نہیں کی جاتی. چلے گئے، ذہن میں ڈال دیا. علامہ اقبال کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد ہوا کہ علامہ اقبال پڑھ رہے تھے، ادھر سے ان کے والد کا گزر ہوا. انہوں نے کہا کہ اقبال ایسا قرآن نہیں پڑھتے. جب 2-3 بار ہوا تو ابا سے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ابا اگر قرآن ایسا نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھتے ہیں. یہ ہے ہیلپ دیم ڈسکور ہو دے آر. ماں باپ کا کام ہے کہ بچے کو شوق ہے قرآن سے، تو پھر قرآن سے وہ قریب ہو جائے، قرآن سے وہ استفادہ کرنے والا بن جائے، قرآن کا وہ حامل بن جائے، دائی بن جائے، شیدائی بن جائے. وہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کی انوویٹیو طریقے ہیں، کریٹیوٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے تم ثواب کے غرض سے پڑھ رہے ہو. پوچھا کہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ اس کی ایک ایک آیت آج تم پر نازل ہو رہی ہے. اگر تم اپنے کانٹیکسٹ میں، اپنے زمانے میں، اپنے حالات میں سمجھو کہ تمہارے دل پر ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. تب انہوں نے سمجھ لیا اچھا یہ طریقہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا. اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے قرآن میں صرف کی. ان کا پورا فلسفہ جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ ان کے آخری زمانے میں جرمن ایک فلاسفر آیا تھا. اس نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی جو خودی کی جو فلاسفی ہے وہ کہاں سے آپ نے اخذ کی؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ جو آدمی تھا اس سے کہا کہ وہ الماری سے کتاب اٹھاؤ. تو وہ جرمن فلاسفر بہت خوش تھا کہ آج مجھے ڈاکٹر اقبال جو ہے اپنا سورس بتانے والے ہیں، سورس آف فلاسفی. اور وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی کتاب نکالیں گے. انہوں نے قرآن کو نکالا اور قرآن مجید کو نکال کر وہاں انہوں نے سورہ حشر کے آخری رکوع سے وہ آیتیں تلاوت کی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اپنی خودی کو بھول گیا وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا اور خدا کو بھول جاتا ہے. جو اپنی خودی کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے. جو خدا کو پہچانتا ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو انہوں نے وہاں نکال کر بتایا. یہ علامہ اقبال کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بتایا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کی اسی بات کو انہوں نے علامہ اقبال نے شعر کی شکل میں ڈھال دیا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. جب تک تیرے دل کے اندر ایک ایک آیت کا نزول نہیں ہوتا، رازی کی تفسیر کبیر پڑھنے سے اور امام زمخشری کی کتاب کشاف پڑھنے سے قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ جو شعر ہے ان کا، شاید وہ والد صاحب ہی کی بات کو انہوں نے شعر کی شکل میں ڈھال دیا. تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہیلپ کریں کہ وہ کون ہیں وہ معلوم کریں. ہر انسان الگ ہے. ماں باپ کی بڑی غلطی ہے کہ بچوں پر جبر کرتے ہیں اور وہ بنانا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. میں نے کل خطبے میں بتایا تھا کہ انجینئرنگ نہیں کر سکتے ہم اپنے بچوں کی. کوئی زمین نہیں ہے جس پر آپ جیسے چاہیں عمارت بنا لیں. آپ اپنے من چاہی ڈیزائن کی عمارت آپ بنا سکتے ہیں گراؤنڈ پر. بچوں کی انجینئرنگ نہیں کی جا سکتی. بچے تو درخت ہیں جن کا ڈی این اے لکھا ہوا ہے. آپ صرف باغبان ہیں. آپ کا کام ہے مٹی کو نرم کرنا، پانی دینا، کھاد دینا، پروٹیکٹ کرنا، یہی کام ہے. یا میں نے ایک اور لفظ استعمال کیا کل، وہ ہے کہ شپرڈ کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی چرواہا ہے. چرواہا یہاں کیا کرتا ہے؟ بکری کو تھوڑی انجینئرنگ کر کے ڈیزائن کر کے بناتا ہے. بکری کو کچھ نہیں کرتا وہ.
بکری کے سلسلے میں 3 کام کرتا ہے. اس کی ضروریات کے لیے جہاں غذا ہے، چارہ پانی، وہاں لے جا کر چھوڑتا ہے. بکری کے لیے یہی کرتا ہے چرواہا، جہاں اس کے چرنے کی جگہ ہے وہاں جا کر چھوڑتا ہے تاکہ اس کے ریکوائرمنٹ پورے ہوں. انسان صرف پیٹ کا بندہ نہیں، اس کا انٹلیکچوئل گروتھ بھی چاہیے، اس کا ایموشنل گروتھ بھی چاہیے. تو ماں باپ کا کام ہے اس طرح کی چراگاہ میں اسے لے جا کر چھوڑیں، جہاں اس کا انٹلیکچوئل گروتھ ہو، جہاں اس کا ایموشنل گروتھ ہو، جہاں اس کا مورل گروتھ ہو. یہ 3 امپورٹنٹ ہیں: انٹلیکچوئل گروتھ، ایموشنل اسٹیبلٹی اور مورل گروتھ. تو جیسے چرواہا اسے کھیت میں لے جاتا ہے چرنے کے لیے، ہری بھری گھاس کے پاس، ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں. صرف ان کو پرووائڈ کیجیے اپرچونٹی. یہ پہلا کام ہے. یعنی یہ کہ انجینئرنگ ہم نہیں کرتے بچوں کے ہم صرف شیپرڈ ہیں، ہم چرواہا ہیں، ہم باغبان ہیں، ہم مالی ہیں. بچے وہ بنیں گے جو ان کو بننا ہے. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2، پرووائڈ اپرچونٹیز فار دیم ٹو بی واٹ دے وانٹ ٹو بی. پہلے تو ڈسکور کرنے میں مدد کریں. دوسرا ہے پرووائڈ دیم اپرچونٹیز، امکانات بروئے کار لا سکیں اس کے لیے آپ ماحول فراہم کیجیے. ہر بچے کے اندر 8 قسم کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں. 8 انٹیلیجنس پر کبھی انشاءاللہ ہم الگ سے بات کریں گے. ماں باپ کا کام ہے کہ بچپن میں 8 انٹیلیجنس کے گروتھ کے مواقع فراہم کریں. صرف پڑھنا ایک انٹیلیجنس نہیں ہے، باڈی انٹیلیجنس ہے جو سپورٹس مین کرتا ہے، میوزیکل انٹیلیجنس ہے، انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے. ایک بچہ ہے جو بہت آسانی سے بات کر سکتا ہے، پرنسپل سے بات کر سکتا ہے، پولیس آفیسر سے بات کر سکتا ہے، ڈائلاگ کر سکتا ہے. میڈیا والا آ جائے تو 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے. وہ انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، بعض بچے اپنے من میں ڈوب کر نئی نئی چیزیں دریافت کر کے لے آ سکتے ہیں. انٹیلیجنس تو بہت سی چیزیں ہیں. فطرت شناس، یہ بھی انٹیلیجنس کا حصہ ہے. نیچرلسٹ، بلی سے کھیلنا، خرگوش سے کھیلنا، درخت اور پودوں کو اگانا، یہ سب چیزوں سے انسان کا انٹیلیجنس بڑھتا ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. کوئی کھیلتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. کوئی آرٹ اور پینٹنگ کر رہا ہے بچہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. ماں باپ کے نزدیک سب کچھ نمبر ہے. ایک ماں میرے پاس اپنے بچے کو لے آئی اور کہنے لگی کہ صاحب اس کو نصیحت کریے، یہ پڑھتا نہیں. میں نے کہا ضروری ہے کہ پڑھنا؟ ارے کیا آپ ایسی بات کر رہے ہیں. پھر میں نے 2-3 مثالیں دی، فلاں فلاں جو کروڑ پتی انہوں نے کیا پڑھا ہے. ارے امین صاحب وہ مثال کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھیے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. پہلے اس سے پوچھیے نا کیا بننا چاہتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو لائی، 12th ایگزامینیشن وہ دے چکا تھا. پھر ان کے والد نے بھی مجھ سے بات کی، بہت دور سے ماں نے بھی بات کی، لڑکے سے بھی میں نے کاؤنسلنگ کی. شدید ترین ڈپریشن میں تھا لڑکا. وہ پرابلم یہ کہ باپ کا کہنا ہے کہ نالائق ہے یہ لڑکا، بیکار ہے، باپ کے پیسوں کی قدردانی نہیں ہے، ہزاروں روپے میں اس پر خرچ کر چکا. میں نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے فلاں جگہ حفظ میں ڈالا 2 سال پہلے. آپ سمجھ لیجئے 12th کا لڑکا ہے تو کب 15 سال میں انہوں نے ڈالا، حفظ میں ڈالا. حفظ مکمل نہیں کیا امین صاحب. تجوید کے کورس میں نے اس کو داخلہ کروایا، تجوید کو اسے مکمل نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب کی طرح بڑا مقرر بنے، تو میں نے اسے پبلک اسپیکنگ کے کورس میں ڈالا، اس کو مکمل نہیں کیا. اور میں نے نیٹ کا خرچ کر کے نیٹ کے لیے میں نے اس کو تیاری کے لیے ڈال دیا، نیٹ کو بھی اس نے کریک نہیں کیا. میں نے کہا زندگی میں جو آپ نہیں کر سکے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 2 ہی سال کے اندر پورا کر لے. آپ ڈاکٹر نہیں بنے تو ڈاکٹر بنا دینا ہے. آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ ابھی عربی سکھا دینا چاہتے ہیں 2 سال کے اندر. آپ تقریر نہیں کر سکتے ذاکر نائک صاحب کی طرح تو آپ ابھی اس کو بنوا دینا چاہتے ہیں. حافظ بھی بنوا دینا چاہتے ہیں. یہ ہے جبر، یہ ہے کوئرشن، یہ غیر نفسیاتی پہلو ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ پہلے ڈسکور کیجئے، دوسرا مواقع فراہم کیجئے کہ وہ جو بننا چاہے بنے. آپ تو اس پر جبر کر رہے ہیں اور پیسے خرچ کرنے کا احسان جتا رہے ہیں. پیسہ خرچ مت کیجئے، کر لے گا خود وہ اپنے آپ سے. دنیا میں کتنے بچے ہیں جو اپنے آپ سے پرورش پا جاتے ہیں، اسکالرشپ لیتے ہیں، فلاں ایگزام کریک کرتے ہیں، فلاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، فورن بھی چلے جاتے ہیں. کیسی کیسی ترقی ہو جاتی ہے. مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے. تو جسے انجینئر نہیں بننا ہے اسے انجینئر نہ بنائیے، جسے ڈاکٹر نہیں بننا ہے اسے ڈاکٹر نہ بنائیے، جسے آرٹسٹ بننا ہے اسے آرٹسٹ بنائیے، جسے سنگر بننا ہے اسے سنگر بنائیے. دین کی خدمت کرے گا. تو دوسری چیز ہے کہ ہم انہیں مواقع فراہم کریں، انہیں اجتماع میں بھیجیں، انہیں جو ہے سرٹیفیکیشن کورس میں داخلہ کرا دیں جس سے ان کی دلچسپی ہے.
فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں تو کلب میں ڈال دیجیے 1 سال کے لیے، بتا دیجیے بھائی 1 سال کا ہمارے پاس پیسے، اس سے زیادہ نہیں، تم جو سیکھنا ہو سیکھو، ہم اپنے لمٹس بتا دیں، بننا چاہے تو بن جائے فٹ بال پلیئر، نہیں بننا چاہے تو نہ بنے، موقع تو ہم نے دے دیا۔ اگر اس نے اچھا پرفارم کر لیا تو آگے اسکول والے خود اسے اڈاپٹ کریں گے، کلب والے خود اڈاپٹ کریں گے کہ یہ لڑکا بہترین لڑکا، اس کو ہمارے پاس دے دو۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں فی، کوئی بات نہیں، ہم کروا دیں گے اس کو، آرٹ اینڈ پینٹنگ میں ڈلوا دیجیے آپ 6 مہینے کے کورس میں، اس کے بعد وہ چمکنا چاہے تو چمک جائے گا، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے۔ مگر مواقع فراہم کرنا تو ہمارا کام ہے اس عمر میں، آرٹوں مواقع فراہم کیجیے، آرٹ انٹیلیجنس ہیں، ہر چیز کے لیے موقع فراہم کیجیے۔ یہ دوسری بات ہے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، بہت باصلاحیت، بڑی خوبصورت، بہت صلاحیت والی، زبان بہت اچھی، اسمارٹ، سب، بہت شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ تو ہم نے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ تو بتایا کہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ صبح شام جو ہے وہ سپارک ہوتے رہتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتے رہتا ہے صبح شام، ہے نا۔ تو بتایا کہ ماں تو بہت ڈانٹتی اور ڈپٹتی ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ اچھا ہوتا کہ تو جب پیٹ میں تھی اسی وقت میں ابارشن کر دیتی۔ آپ بتائیں یہ جو جملے ہیں، یہ الفاظ کبھی مرتے دم تک کبھی نہیں مٹیں گے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یو آر این ان ویلکم چائلڈ، یو ڈونٹ کیری اینی ورتھ، تم لائق نہیں ہو، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کہ اسی وقت میں ابارشن کر دیتی، اچھا ہوتا کہ ایک بار رو کر میں ختم کر دیتی، روز روز کو رونا ہے تجھے پالتے ہوئے۔ آپ بتائیے کہ اس طرح کے جملے کسنے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے؟ تو پھر ہم نے کہا پیرنٹس سے بھی کہ پیرنٹس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ پینٹنگ وینٹنگ کرتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پوسٹ کیا اور بتایا کہ میں نے یہ پینٹنگ جو ہے کووڈ کے زمانے میں 25,000 روپے میں بیچے۔ اب آپ بتائیے 17-18 ایئرس کی کوئی بچی 25,000 روپے کا اگر سیل کر دے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اپنا جو ہنر ہے آرٹ اینڈ پینٹنگ کا، اس کے ذریعے سے وہ ایک سیل کرتی ہے اور 25,000 روپے کماتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو مواقع فراہم کیجیے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، نمبر 1 دریافت کریں ان کے اندر کیا استعداد ہے، نمبر 2 مواقع فراہم کریں، نمبر 3 یہ ہے کہ انہیں برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ عمر چھوٹی ہوتی ہے، انہیں نہیں معلوم، غلط صحبت میں جاتے ہیں، بری زبان سیکھتے ہیں، بری عادتیں سیکھتے ہیں، بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیڈ ہیبٹس پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ برائی میں جانے سے بچنا آسان ہے، برائی میں جانے کے بعد نکلنا بہت مشکل ہے۔ کوئی سگریٹ کی عادت پیدا نہ کرے، یہ سب سے آسان کام ہے۔ سگریٹ کی عادت پیدا کر لے، اس سے نکلنا ہے تو بہت مشکل ہے۔ فون کا ایڈکشن پیدا نہ ہو، فون صرف یوسیج کرے تو ٹھیک ہے، فون کا ایڈکشن ہو جائے تو اس کا نکلنا اس سے مشکل ہے۔ اسی طرح اور بری عادتیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہاتھ میں فون ہونے کے نتیجے میں بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگر نہیں بچائیں گے تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرا ایک آبزرویشن ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں اس کے بارے میں میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، تجربے کے بعد، مشاہدے کے بعد، وہ یہ ہے کہ گناہ آخرت میں اس کی جو سزا ہوگی سو ہوگی، لیکن تمام گناہ کے مینٹل النس اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک عارضہ ہے، شدید ترین عارضے پیدا ہو جاتے ہیں جو برائیوں میں پھنستے ہیں۔ ایک لڑکے کے بارے میں کاؤنسلنگ کے لیے کہا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بات چیت کیا اس سے فون سے، پھر میں کہتا ہوں کہ لکھو اپنا پرابلم لکھو، تو اس نے اپنا پرابلم لکھا۔ اس نے اپنا پرابلم لکھا کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسٹڈی، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنسنٹریٹ، آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ ٹو کالج، آئی ڈونٹ گیٹ اپ ارلی مارننگ، آئی سلیپ اپ ٹل 2 o'clock in the afternoon۔ تو اس نے لکھا، عمر کے حساب سے ہم پہچانتے ہیں، یہی اگر سمٹمز کوئی اور لکھتا کسی اور عمر کا تو ہم اس کو الگ سے تشخیص کرتے جیسے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اب اس لڑکے کی عمر تھی 20-21 سال۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اسے صرف ایک کوشچن کیا کہ آر یو ایکسپوز ٹو اڈلٹ کنٹینٹ؟ تو اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو آنسر؟ میں نے کہا اٹس سو سمپل، آنسر ایس اور نو۔ تو اس نے کہا انفارچونیٹلی ایس۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے ہو گیا تھا، کوئی انرجی موجود نہیں، کوئی ڈوپامائن کنٹینٹ اس کے اندر موجود نہیں،
نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ ایگزام لکھنے کی اس کے اندر شوق ہے، نہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ دوستوں سے ملاقات کرتا ہے، نہ باہر جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ فون جو ہے تم سرنڈر کر دو. تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ دوسرا چوائس یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کر داخل ہو جاؤ. یہی ہوگا تمہارا نیکسٹ جو انجام ہوگا. وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے جہاں انجیکشن وغیرہ دے کر انسان کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں. مہینے کے 40-50 ہزار روپے خرچہ ہوتے ہیں. اور وہیں جیل کی طرح ہوتا ہے، جیل ہی ہے وہ، نام اس کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. اس حد تک بچے جو ہے ناکارہ ہو جاتے ہیں. وہ آخری حد ہے. اب انرجی ہی نہیں ہے، ڈوپامائن ہی نہیں ہے، لائف گزار ہی نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، ناکارہ ہو گیا لڑکا. تو ماں باپ کا کام ہے پروٹیکشن دینا. میں نے کہا نا چرواہا کیا کرتا ہے؟ گھاس اور پانی جو اس کی ضرورت فراہم کرتا ہے، اسے پروٹیکٹ کرتا ہے. بھیڑیا حملہ نہ کرے، کانٹا چبھ نہ جائے، ریور سے دور نہ چلی جائے، ہے نا، یہ پروٹیکشن دیتا ہے. اور ایک ایک بکری کے انڈیویجول ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور پھر گروپ میں بھی اس کو باقی رکھتا ہے. تو بچے 5-6 ہوں تو ان کا گروپ کوہیشن بھی باقی رہے، ان کو برائیوں سے بچائیں، اور ان کے جو تمام ضروریات ہیں، انٹلیکچوئل ضروریات، ایموشنل ضروریات اور اسپرچول ضروریات، وہ ساری چیزوں کی فراہمی کے اسباب پیدا کریں، مواقع فراہم کریں. یہی 3 کام ہیں. دریافت کریں کہ وہ کون ہیں، مواقع فراہم کریں کہ وہ ہمہ پہلو ترقی کریں. جب 18-20 سال کی عمر کے ہو جائیں گے پھر وہ ایک پہلو پہ آگے بڑھیں گے، ہے نا. ایک بچہ پہلے بچپن میں تو ساری چیزیں ہوں گی، وہ آرٹ بھی کرے گا، پینٹنگ بھی کرے گا، سنگنگ بھی کرے گا، جانوروں سے بھی کھیلے گا، اسپورٹس بھی کرے گا، پڑھائی میں بھی ہوگا، سائنٹیفک ریسرچ بھی کرے گا، اور ٹریکنگ کے لیے بھی جائے گا، جنگلوں میں بھی جائے گا، سب کچھ کرے گا. لیکن دھیرے 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 عمر کے بعد کسی ایک طرف اس کا جو رجحان ہے، طبعی رجحان، اس کی جو استعداد ہے، اس کی جو پوٹینشیل ہے، اس کی طرف آگے بڑھ جائے گا. آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ سارے مواقع فراہم کریں، دریافت کریں، مواقع فراہم کریں، اور پروٹیکٹ کریں گناہوں سے، برائیوں سے. تو آپ کا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.